دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام عمران اللہ ہے اور میں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ 1200 دنوں میں بنائے جانے والا ٹائٹینک صرف 2 ہی گھنٹوں میں کیوں ڈوب گیا؟ 10 اپریل 1912 یہ وہ دن تھا جب دنیا کا سب سے بڑا اور مہنگا ترین جہاز اپنے پہلے سفر کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ اس دن موسم بالکل صاف تھا اور سمندری طوفان کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا۔ جہاز میں 1500 افراد بھی سوار ہو چکے تھے، جو کہ کچھ رپورٹس کے مطابق 1500 افراد سے بھی زیادہ تھے، کیونکہ جن لوگوں کے جہاز کے عملے کے ساتھ تعلقات تھے تو وہ بغیر ٹکٹ کے اس جہاز میں سوار ہو چکے تھے۔ ہزاروں تماشائی ڈاک پر کھڑے ہو کر ٹائٹینک کی روانگی دیکھنے آئے تھے۔ مسافروں، تماشائیوں اور جہاز کے عملے کو اس بات کا قطعی علم نہیں تھا کہ کچھ ہی پل میں روانہ ہونے والے اس عظیم جہاز کو بناتے وقت 6 بڑی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں جو اس کو سمندری تاریخ کے بدترین حادثے کا شکار بنانے والے ہیں۔ میری یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اپنے دور کے سب سے بڑے اور لگزریس اور بیش قیمت اور طاقتور جہاز کی 6 ایسی غلطیاں جو اگر نہ کی جاتی تو آج ٹائٹینک کریش ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی کامیابی کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہوتا۔ آخر وہ کون سی غلطیاں تھیں جو 40 سالہ تجربہ رکھنے والی کیپٹن اسمتھ کو نظر نہ آئی، اور نہ ہی وائٹ سٹار لائن جس کو 107 شپس آپریٹ ہونے کا اعزاز حاصل تھا اور ان کو یہ تجربہ تھا، ان کو نظر نہیں آئی، اور نہ ہی یہ غلطی ٹائٹینک بنانے والی کمپنی ہارلینڈ اینڈ وولف کو نظر آئی، جو کہ ایک 500 جہاز بنانے کا اعزاز رکھتی تھی۔ ٹائٹینک پر 1907 میں کام شروع ہوا تھا اور 2000 ورکروں کی مدد سے یہ 3 سال کے دورانیے میں مکمل ہوا۔ جہاز پوری طرح تیار کھڑا تھا اور ٹیسٹ رن کے مرحلے سے گزرنا باقی تھا۔ ٹیسٹ رن کامیابی سے پاس کرنے کے بعد کمپنی کا ٹائٹینک پر بھروسہ مزید بڑھ گیا اور ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد پوری دنیا کے اخبارات میں اس کی تشہیر ہوئی اور اسے کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز قرار دیا گیا۔ جہاز کا پہلا سفر 10 اپریل 1912 کو یوکے کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے شروع ہونا تھا اور منزل امریکہ کا شہر نیو یارک تھا۔ ٹائٹینک اکانومی کلاس میں سفر کی قیمت $30 جبکہ فرسٹ کلاس میں سفر کی قیمت اس وقت $150 تھی، اور یہ سارے ٹکٹ بک گئے اور آخر وہ دن بھی آ گیا جب ٹائٹینک روانہ ہوا۔ مسٹیک نمبر 1، دوپہر کو ٹھیک 12 بجے ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کا آغاز کرتا ہے اور ساتھ ہی ٹائٹینک کی غلطیاں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیپٹن اسمتھ کو مالکان کی طرف سے ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ کسی طرح 7 دنوں یعنی 17 اپریل تک نیو یارک پہنچنا ہے، جس کی وجہ سے کیپٹن اسمتھ نے جہاز کی رفتار شروع ہی سے زیادہ رکھی، اور یہی کیپٹن اسمتھ کی سب سے پہلے غلطی تھی اور یہی ٹائٹینک کی بھی پہلے غلطی تھی۔ کیپٹن اسمتھ کو مالکان کی جانب سے دی گئی ڈیڈ لائن کے مطابق نیو یارک جلد سے جلد پہنچنا تھا، کیونکہ یہ ٹائٹینک کا پہلا سفر تھا اور اگر وہ پہلے سفر میں وقت پر نہ پہنچے تو اس سے ٹائٹینک کی ریپوٹیشن پر کافی اثر پڑتا اور اس کی رینکنگ نیچے چلی جاتی۔ دنیا میں کوئی بھی مشین ہو، گاڑی ہو یا جہاز ہو، اس کے کئی آپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں، جن میں سے سپیڈ بھی اس پروسیجر کا حصہ ہوتا ہے، اور اس اہم حصے کو ٹائٹینک کے پہلی سفر میں ہی وائلیٹ کیا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹائٹینک نے ساؤتھ ہیمپٹن کے پورٹ کو اپنے سے دور چھوڑا تھا اور ارد گرد نیلے سمندر کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسٹیک نمبر 2، اب ٹائٹینک کو چلتے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ فرانس اور آئرلینڈ میں تھوڑی دیر کے سٹاپ کے علاوہ ٹائٹینک گزشتہ 72 گھنٹوں سے نیو یارک کی طرف مسلسل بڑھتا چلا رہا تھا۔ یہ 14 اپریل 1912 کی شام تھی۔ سمندر پر ہر طرف خاموشی اور دھند چھائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ویزیبلٹی بھی کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ اس رات ایک اور جہاز جو کہ ٹائٹینک سے کچھ گھنٹے آگے تھا، اس کے کیپٹن نے ٹائٹینک کے وائرلیس عملے کو سمندر پر تیرتے ہوئے آئس برگ کی نشاندہی کی تھی، یعنی برف کے چٹان کی موجودگی کی اطلاع دی تھی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ وارننگ کم سے کم 6 بار دی گئی تھی، مگر آپریٹرز کی کوتاہی کی وجہ سے
انتہائی اہم وارننگ ان ہو گئی۔ ان کے لیے شاید یہ معمول کی بات تھی، مگر یہی ٹائٹینک کی دوسری اور سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ ٹائٹینک اپنی طرز کا پہلا جہاز تھا اور اسی وجہ سے جہاز کا سارا عملہ فرسٹ کلاس پیسنجرز کی خدمت میں مصروف تھا۔ اگر ان وارننگز کو سیریس لیا جاتا تو آگے کا منظرنامہ ہی کچھ اور ہوتا۔ مسٹیک نمبر 3، جہاز کی رفتار بھی زیادہ تھی اور ان سے ایک اہم وارننگ بھی مس ہو گئی تھی۔ ٹائٹینک انتہائی تیزی سے لا علمی کے عالم میں اپنی رفتار میں بڑھتا چلا جا رہا تھا، کیونکہ ابھی ٹائٹینک کو بچایا جا سکتا تھا، کیونکہ جہاز کے واچ ٹاور پر پہرہ دار الرٹ تھے جو کہ کسی بھی آئس برگ کی موجودگی اطلاع دور سے دیکھنے پر بھی کیپٹن کو دے سکتے تھے، مگر دور سے دیکھنے کے لیے ان کے پاس ایک اہم چیز موجود نہیں تھی اور وہ چیز تھی دوربین۔ جی ہاں، پہرہ دار الرٹ تو تھے، مگر وہ آئس برگ کو دور سے نہیں دیکھ سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس دوربین موجود نہیں تھا۔ یہی تھی ٹائٹینک کی تیسری غلطی۔ آئس برگ کی اطلاع کیپٹن کو جہاز کے پہرہ داروں نے دی کہ جہاز کے سامنے بالکل فٹ بال کے فیلڈ جتنی آئس برگ ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ آئس برگ انتہائی قریب آ چکا تھا۔ مسٹیک نمبر 4، کیونکہ اٹلانٹک اوشن میں اکثر شپس کو ایسے آئس برگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو بڑے بڑے جہاز آرام سے ہینڈل کر لیتے ہیں۔ شاید کیپٹن سمتھ نے بھی یہی سوچا کہ آئس برگ کی اطلاع ملتے ہی کیپٹن نے جہاز کے انجن بند کرنے کے آرڈر جاری کر لیے اور ساتھ ہی ٹائٹینک کا رخ بدلنے کا حکم دیا۔ بے شک کیپٹن نے آئس برگ سے بچنے کی بہت کوشش کی، مگر فاصلہ اتنا کم تھا کہ کچھ بھی کرنا فضول تھا۔ اب ٹائٹینک کے آئس برگ کے سنٹر سے ٹکرا چکا تھا، لیکن ٹائٹینک کی ابھی بھی بچنے کی امید باقی تھی کہ شاید آئس برگ جہاز کے باڈی کو نقصان نہ پہنچائے یا جہاز سے ٹکراتے ہی آئس برگ خود ٹوٹ جائے۔ شاید یہی ہوتا اگر ٹائٹینک کی چوتھی غلطی اپنا کام نہ دکھاتی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹائٹینک کے باڈی پر جو ریبٹس لگے تھے وہ سٹیل کی نہیں بلکہ کاسٹ آئرن کی تھی۔ ان ریبٹس کا کام لوہے کے بڑے بڑے پلیٹس کو آپس میں جوڑے رکھنا ہے، کیونکہ کاسٹ آئرن سٹیل سے نرم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آئس برگ جب ٹائٹینک کے باڈی سے ٹکرایا تو ریبٹس پریشر کی وجہ سے کھل گئے اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مسٹیک نمبر 5، ٹائٹینک کی ٹکر ایک بڑے آئس برگ سے ہو چکی تھی اور اب جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ اس خطرناک تصادم نے پورے عملے اور مسافروں کو الرٹ کر دیا تھا اور جہاز میں موجود جہاز کے مالک جوزف بروس کو بھی ٹائٹینک میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا، مگر ابھی بھی اس کے بچنے کی امید باقی تھی، کیونکہ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اس کے 3 فلور تک بھی پانی بھر جائے تو پھر بھی یہ نہیں ڈوب سکتا، مگر بدقسمتی سے پانی 3 فلور تک بڑھ چکا تھا اور پھر 4تھے فلور تک پہنچ چکا تھا۔ اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا اور ٹائٹینک آہستہ آہستہ پانی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اب جہاز کی فکر کیے بغیر اس میں موجود مسافروں کی جان بچانے کا وقت آ چکا تھا۔ کیپٹن سمتھ نے ریڈیو پر ایمرجنسی الرٹ جاری کیا تھا اور جب تک کوئی مدد کو آتا تب تک مسافروں کو لائف سیونگ بوٹس پر شفٹ کرنے کا پلان بنایا گیا تھا، مگر اس موقع پر 5ویں غلطی نے اپنا کام دکھا دیا۔ جہاز میں 32 لائف بوٹس کی جگہ تھی، مگر کوتاہی کی وجہ سے صرف 20 بوٹس رکھی گئی تھی۔ مسافر 1500 تھے، بلکہ کچھ رپورٹس کے مطابق 1500 سے بھی زیادہ تھے، جبکہ کشتیاں صرف 20 تھیں۔ مسٹیک نمبر 6، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا اور ہر شخص ان گنی چنی کشتیوں میں سوار ہونا چاہتا تھا۔ 12:45 پر پہلی کشتی سمندر میں اتاری گئی، مگر یہاں ہوئی ایک اور چھٹی غلطی۔ افراتفری میں کشتیوں کو برے بغیر ہی سمندر میں اتار دیا گیا، مطلب ان میں مقررہ تعداد میں مسافروں کو نہیں بٹھایا گیا، جس میں زیادہ تر فرسٹ کلاس مسافروں کو ترجیح دی گئی تھی۔ کشتی میں اگر زیادہ اور مقررہ تعداد میں مسافروں کو بٹھا دیا جاتا تھا تو زیادہ تعداد میں لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا۔ اب جہاز تیزی سے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ 2:18 پر جہاز کی روشنی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے بجھ گئی تھی اور اگلے لمحے
جہاز ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ ٹائٹینک کو سمندر میں ڈوبنے کے لیے 2 گھنٹے اور 40 منٹ لگے، اور اسی طرح سینکڑوں لوگ اٹلانٹک کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ اس وقت پانی کا ٹیمپریچر -2 تھا۔ اگر مسافر اسی ٹھنڈے پانی میں چھلانگ بھی لگاتے تو بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا، کیونکہ رپورٹس کے مطابق کوئی بھی انسان اسی ٹیمپریچر میں 30 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ جہاز میں سے آخری شخص کیپٹن سمتھ تھا، جس نے سب سے آخری چھلانگ لگائی تھی۔ امید ہے میرے چینل کی ویڈیو کو آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے، اور میرا چینل بھی سبسکرائب کریں گے۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کا شکریہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔